ایوان صدر میں صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات، دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں مکمل خاتمے جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردی کے واقعات کی شدید مذمت، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ دونوں رہنماؤں کی 27ویں ترمیم پر قومی اسمبلی میں ووٹنگ کے حوالے سے گفتگو۔ ملاقات میں یوسف رضا گیلانی، سردار ایاز صادق، محسن رضا نقوی، چودھری سالک، اعظم ندیر تارڑ، خالد حسین مگسی اور عبدالعلیم خان موجود تھے۔ افغان شرپسند عناصر کو نہ روکنے پر کوئی چارہ نہیں، ان کا بندوبست کریں، جس نے کچہری واقعہ کیا اسے بھگتنا پڑے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں خودکش حملے کے شواہد جلد سامنے لائیں گے۔ آج کا حملہ بہت سی چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس حملے کے بہت سے پیغامات ہیں۔ کل وانا میں بھی گاڑی پر سوار خودکش حملہ آور انٹری پوائنٹ پر پھٹا۔ وانا حملے میں افغان طالبان ملوث ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ افغانستان کیا کر رہا ہے، مگر سیکورٹی پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ دوسرے ملک سے بھی کوئی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ 2 ہفتے بعد کوئی بھی گاڑی ٹیگ کے بغیر اسلام آباد میں داخل نہیں ہوگی۔ کیڈٹ کالج وانا میں ریسکیو آپریشن مکمل، تمام طلبہ اور اساتذہ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ فورسز کا فیصلہ کن کلیئرنس آپریشن جاری، سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے آخری خوارج کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کے حوصلے بلند ہیں۔ حملے کے وقت عمارت میں 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد موجود تھے، تمام کیڈٹس محفوظ رہے۔ حملہ اور خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے، یہ لوگ مسلسل ٹیلی فون پر افغانستان سے ہدایات لے رہے ہیں۔ کیڈٹس کی حفاظت کے پیش نظر آپریشن انتہائی احتیاط سے جاری کیا گیا۔ گزشتہ روز افغان خارجین نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بڑی گاڑی ٹکرائی تھی، جس کے نتیجے میں کالج کا مرکزی گیٹ منہدم ہو گیا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ پاک فوج کے بہادر جوانوں نے 2 خارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا۔ وانا خودکش حملے کی اندرونی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ تحریک انصاف نے گورنر KP کو امن جرگہ میں شرکت کی باضابطہ دعوت دے دی۔ PTI کے نمائندہ پارلیمانی وفد نے گورنر ہاؤس پشاور میں فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کی۔ وفد نے کہا صوبے کے امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا کی وفد کو امن جرگہ میں شرکت کی یقین دہانی، کہا صوبہ کے امن و امان، مجموعی ترقی کے لیے میرا تعاون ہمیشہ صوبائی حکومت کے ساتھ رہے گا۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد کابل سے مذاکرات کامیاب ہونے کی امید ختم ہو گئی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں دہشت گرد جنگ کو سرحدوں سے اسلام آباد لے آئے، ریاست کو اب فیصلہ کرنا ہوگا۔ خودکش حملہ ویک اپ کال ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ کابل کے حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل سے ایک پیغام ہے۔ پاکستان بھرپور جواب دینے کی قوت رکھتا ہے۔ وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ کا پیمز اسپتال کا دورہ، زخمیوں کی عیادت، جلد صحتیابی کی دعا کی، طبی ماہرین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کی رہی، کہا کہ بزدلانہ حملے قوم کے حوصلے پست نہیں کر سکتے۔ دہشت گردی پر کوئی سیاست نہیں ہوگی، دھماکہ اسلام آباد نہیں پاکستان پر ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی میڈیا سے گفتگو، دشمن ہمارے مساجد، عدالتوں اور اداروں پر دھماکے کرتے ہیں، سیکیورٹی اداروں کو واضح کر دوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، دہشت گردی کی اس جنگ میں قوم اکٹھی ہے، جنگ میں دشمن کو شکست دیں گے۔ عالمی برادری کے اسلام آباد خودکش حملے کی شدید مذمت، پاکستان کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی۔ پاکستان میں قائم مقام امریکی ناظم الامور نے کہا کہ امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے، دہشت گردی کی ہر شکل میں سخت مذمت کرتے ہیں۔ برطانوی ہائی کمشنر نے اسلام آباد میں قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہماری ہمدردیاں ورثاء کے ساتھ ہیں، ہم صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں، برطانوی شہری ٹریول ایڈوائزری پر عمل کریں۔ چینی حکام نے کہا کہ وہ اس قسم کے دہشت گردانہ حملوں کی ہر شکل کی مذمت کرتے ہیں، پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ روس، یورپی یونین اور قطر کی بھی مذمت، پاکستان سے مکمل اظہار یکجہتی۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم کا بل پیش، آج منظور ہونے کا امکان، اپوزیشن کا احتجاج، شور شرابہ۔ وزیر قانون اعظم ندیر تارڑ نے خد و خال بیان کرتے ہوئے کہا دنیا بھر میں آئینی معاملات کی سماعت آئینی بینچ کرتا ہے، صدر مملکت دوبارہ پبلک آفس میں آتے ہیں تو استثناء ختم ہو جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا اور اس کا ایک طریقہ کار وضع کیا گیا ہے۔ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام برباد کر دیا گیا۔
منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا۔ کسٹم سامان پر بھی سوموٹو لیا جاتا رہا۔ صوبوں کے معاملات اور آئینی مقدمات آئینی عدالت دیکھے گی۔ سپریم کورٹ سول مقدمات سمیت دیگر 62,000 سے زائد مقدمات سنے گی۔ ترمیم پاس ہونے کے بعد موجودہ چیف جسٹس ہی آئینی کمیشن اور اداروں کی سربراہی کریں گے۔ کمیشن کو جج تبادلہ کرنے کا اختیار دیا گیا۔ اگر کمیشن کے حکم پر جج کہیں جانے سے انکار کرتا ہے تو وہ ریٹائرڈ تصور ہوگا۔ بھارت کے خلاف جنگ کے بعد ضروری سمجھا کہ فیلڈ مارشل کے عہدے کو آئینی حدود میں لایا جائے۔ 27ویں آئینی ترمیم کو باکو ترمیم کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا ایوان میں اظہار خیال۔ کہا وزیر اعظم نے باکو میں بیٹھ کر 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری دی۔ ترمیم کے بعد جمہوریت برائے نام رہ گئی۔ آج جمہوریت کے لیے سوگ کا دن ہے۔ قانون سازی عوام کو فلاح و بہبود کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے مفاد کے لیے۔ قانون کے سامنے جواب دہ ہونا ہی قانون کی بالادستی ہے۔ یہ اپنے کیسز ختم کرا کے سائڈ پر ہو جائیں گے۔ ہم عوام کے پاس کس منہ سے جائیں گے؟ عوام کو کھانا نہیں ملتا، اسپتال میں بیڈ نہیں۔ کیا ایک اور ایلیٹ کلاس لانا چاہتے ہیں جو قانون سے بھی بالا تر ہو؟ آپ اپنے 141 کیسز کے لیے آئینی عدالت بنا رہے ہیں۔ یہ عدلیہ کے قلعہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں۔ فیڈرل اپیلیٹ ٹریبیونل نے اومنی گروپ کو اربوں روپے کے بے نامی کیسز میں بڑا ریلیف دے دیا۔ اومنی گروپ کے ڈائریکٹرز اور دیگر افراد کے خلاف بنائے گئے بے نامی مقدمات مسترد۔ ٹریبیونل کا کہنا ہے کہ ایمنسٹی کے تحت ڈکلیئر کی گئی پراپرٹی پر بے نامی قانون نافذ نہیں ہوتا۔ 2017 کے بعد ہونے والی بے نامی ٹرانزیکشن پر قانون کا اطلاق ہوگا۔ فیڈرل ٹریبیونل نے کراچی صدر میں واقع ڈاکٹر پلازا کو بے نامی جائیداد کی فہرست سے نکال دیا۔ ڈاکٹر داؤد روڈ کراچی صدر میں واقع پلاٹ کو بے نامی جائیداد کا قرار دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ سول لائنز کراچی میں کمرشل پراپرٹی بھی بے نامی لسٹ سے خارج۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ عرفان صدیقی کی سیاست اور ملک کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش۔ شہباز شریف نے کہا عرفان صدیقی ایک شائستہ، پردوار اور اعلیٰ ظرف شخصیت کے مالک تھے۔ ہر دور میں اصول، برداشت، تحمل اور مہذب سیاست کی مثال قائم کی۔ وزیر اعظم کی مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر اور حوصلے کی دعا۔ پختونخوا کے عوام کے لیے ہر حد تک جاؤں گا، میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا تقریب سے خطاب۔ کہا خیبر پختونخوا سب کا صوبہ ہے، سب نے آواز اٹھانی ہے۔ ہم ملک کے امن کے لیے قربانیاں دینے والوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ جو پالیسی پختونخوا کے عوام کے حق اور بہتری میں نہ ہو اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا۔ نیٹ پروفٹ میں ہمارا حصہ 22 ارب روپے ہے۔ زم اضلاع کے 100 ارب روپے سالانہ وعدہ کیا تھا، 6 سال سے ہمارا حق نہیں ملا۔ ون ڈے سیریز پاکستان کا فاتحانہ آغاز، سری لنکا کو 6 رن سے شکست۔ 300 رنز کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 9 وکٹوں پر 293 رنز بنا سکی۔ حسار نگا 59 رنز بنا کر نمایاں بیٹ رہے۔ حارث روف 4، فہیم اشرف 2، نسیم شاہ اور محمد نواز کی ایک وکٹ۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں کے نقصان پر 299 رنز بنائے۔ ٹاپ آرڈر پھر ناکام رہا۔ سائم ایوب 6، فخر زمان 32، بابر اعظم 29، محمد رضوان 5 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ حسین طلعت نے 62 اور محمد نواز نے 36 رنز بنائے۔